کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو اپنا لینا، فیلڈ کا فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کو دل میں رکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تنقید کا خوف۔ آئیے ہم خوف تنقید کے آثار کا مزید مطالعہ کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں سے مشورہ کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح اپنے بلبوتے پر اپنی زندگی نہیں گزارتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کے آغاز کرنے سے قبل یہ خوف کرنے لگتے ہیں کہ کہیں وہ سخت تنقید اور اعتراضات کا شکار نہ ہو۔ اس قسم کا خوف جس شخص نے بھی اپنے دل میں آنے دیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ اس سے اس کی خواہش ترقی مفقود ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سے خود اعتمادی اور حصول مقصد کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ لاکھوں آدمی اس ڈر سے کہ اگر وہ بڑی عمر میں تعلیم حاصل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تعلیم کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہتے ہیں۔ ہزاروں خاندان کی تباہی کا باعث یہ واقعہ تھا کہ اس خاندان کے کسی فرد کو اپنے خاندان والوں کی تنقید اور اعتراض کے خیال سے ایسے کام کرنے پڑے جس سے اسے دلی نفرت ہوتی تھی۔ مثلاً کسی ایسی لڑکی سے کسی ایسے لڑکے کی شادی کر دی گئی جو حقیقت میں ایک دوسرے سے مانوس نہ تھے، لیکن جس کے بارے میں ان کے بزرگوں نے سب کچھ طے کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ ان بزرگوں کے خلاف عمل کرنا انکشت نمائی اور اعتراض کا ہدف بننا ہوگا۔ دو زندگیوں کو ان کے وقار اور خاندانی عزت کے خیال سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اکثر نوجوانوں کو ان کی خاندانی روایات اور ذمہ داریوں کی بنا پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے فرائض اور ذمہ داریاں بحیثیت انسان کچھ نہ کچھ تو ضرور ہیں، لیکن ان کے لیے آپ اپنی زندگی تباہ نہ کر لیں۔ یہ خوف کہ اگر روایات پر عمل نہ کریں تو انکشت نمائی ہوگی، انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ فرائض ضرور پیش نظر رکھیں، لیکن اپنی تباہی سے بھی بچیں۔ لوگ کاروبار میں مواقع سے فائدہ اٹھانے میں اس لیے پیچھے ہٹتے ہیں کہ اگر وہ ناکام ہوں تو دنیا کیا کہے گی۔ یہ خوف اکثر لوگوں کی بربادی کا باعث ہوا ہے۔ ایسی صورت میں ناکامی کا خوف کامیابی کی خواہش اور ارادے سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ زندگی میں اپنا مقصد بلند نہیں رکھتے یا اپنے نئے موضوع شعبہ جات یا پیشہ اختیار کرنے سے صرف اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ انہیں یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی انہیں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ تم بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو۔ بھلا یہ منہ اور مسور کی دال، آپ خود تو رہتے جھونپڑیوں میں ہیں اور خواب دیکھتے ہو محلوں کے، میاں تم کیا اور یہ ملازمت کیا، چھوڑو اس خیال کو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں گے۔ کمزور طبیعت لوگ ایسے جملوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جب اینڈریو کارنیگی نے اس کتاب کے مصنف سے یہ خواہش کی کہ وہ اپنی زندگی کے 20 سال فلسفہ کامیابی اور انفرادی ترقی کے بارے میں کام کرتے ہوئے گزار دے تو مصنف کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اگر وہ یہ کام شروع کرے گا تو دنیا کیا کہے گی۔ جیسے ہی مصنف نے اس ارادے کو مستقل کر دینے کا خیال کیا تو اسے خوف تنقید نے گھبرا دیا۔ اس کے دل میں یہ سوالات پیدا ہوئے کہ میرے رشتہ دار مجھے کیا کہیں گے، یہ کام آسان تو نہیں ہے، میں اسے کر نہیں سکتا، اس میں بڑا وقت لگتا ہے، آخر میں اپنی روزی کس طرح کماؤں گا۔ آج تک کسی نے فلسفہ کامیابی اور انفرادی ترقی پر کام نہیں کیا، نہ کسی فلسفے کی بنیاد ڈالی۔ میں کون ہوتا ہوں جو اس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں؟ مجھ میں ایسے کون سے ثقافت کے پر لگے ہیں؟ میں اپنے آپ کو ہر کام کرنے کے قابل اور اہم سمجھ رہا ہوں۔ میں کس خاندان میں پیدا ہوا ہوں؟ میں کوئی امیر آدمی تو نہیں ہوں۔ میں نے فلسفہ کی تعلیم حاصل نہیں کی، مجھے دنیا بیوقوف سمجھے گی، بھلا میں نے ان باتوں کی طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ یہ اور اس قسم کے 20 سوالات مصنف کے دل میں پیدا ہوئے۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ گویا ساری دنیا اس کے ارادے کو بے وقوفانہ ارادہ سمجھے گی اور اس کا مذاق اڑائے گی، لیکن مصنف میں خود اعتمادی تھی، وہ اس کام کا ارادہ کر چکا تھا اور وہ اس خوف تنقید پر غالب آ گیا۔ اور جب اس واقعے کو کئی برس گزر چکے تو مصنف نے ہزاروں کامیاب اور ناکام زندگیوں کا مطالعہ کر لیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اکثر خیالات مردہ پیدا ہوتے ہیں، ضرورت ہے کہ ان میں زندگی کی روح پھونک دی جائے۔ اس کے لیے لائحہ عمل کا منظم اور قطعی ہونا ضروری ہے، اسی سے
آپ اپنے مردے میں جان ڈال سکتے ہیں۔ کسی خیال کی پرورش کا زمانہ اس کی پیدائش کا وقت ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی بقا کا ضامن ہے۔ تنقید کا خوف ان میں سے اکثر خیالات کی موت کا باعث ہوتا ہے اور وہ کامیاب اور کامران دو درکنار ان پر عمل کے آغاز ہونے سے قبل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ترقی ابتدا ہی سے اچھی ملازمت ملنے پر منحصر ہے۔ انسان کی زندگی کی کامیابی اس کی اپنی ہی کوششوں سے حاصل شدہ ترقی کی بنا پر ہو سکتی ہے۔ اس کا انحصار حصول مقصد میں استقلال اور ثابت قدمی پر ہی ہے، جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔